اب یہاں پر ہمارے یہاں دنیا میں جس طرح میں آپ سے کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ عالم خلق اور عالم امر کو آپ جیسے پہلے سبقوں میں گزرا کہ ہم یاد رکھیں گے، جس طرح سے پچھلے سبقوں میں ہم نے کہا کہ علم، عمل، اخلاص، جب اس کو یاد رکھیں گے تو ہمیں کچھ باتیں سمجھ آئے گی۔ اگر ہم یہ بھول گئے تو درسوں میں آگے ہم نہیں چل سکتے، کیونکہ بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے، علم، عمل اور اخلاص۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان، ٹھیک ہے، اور ہمارا اسلام اور احسان، جس کو حدیثوں میں۔ آج میں پھر تین چیزوں کو ہم نے سامنے سمجھنا ہے، رکھنا ہے، تب یہ درس ختم ہو جائے گا۔ اور پھر ہمیں دل کی حقیقت جو ہے وہ قرآن سے اور اس سے اگر ہم اس کو نہ کریں نا تو وہ اس کی بات مکمل نہیں ہوتی، ذہن اس پہ مکمل عبور نہیں حاصل کر سکتا ہے آپ کا ذہن۔ وہ تین چیزیں کیا ہے؟ ہمارے یہاں ہم تقسیم ہے قوموں میں، ہم تقسیم ہے اس میں زبانوں میں، یہ پنجابی ہے تو یہ پٹھان ہے، اور تو یہ فلاں قوم کا ہے، یہ فلاں قوم کا ہے۔ اللہ کے یہاں جو ہے، اللہ کے یہاں ہم تقسیم تین جگہوں سے ہے، تین چیزوں میں تقسیم ہے۔ انسانوں کے تین حصوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کیا ہوا ہے۔ وہاں کوئی قوم، وہاں پہ کوئی نسل، وہاں پہ کوئی رنگ، وہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جب اس کو ہم سامنے رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ چیز ہمیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، میں نے تمہیں بنایا اس میں سے مومن اور اس میں سے کافر، دو حصے ہو گئے۔ مومن تو وہ ہے کہ جس کا قرآن مجید نے، جب قرآن مجید شروع ہوتا ہے اپنے تو وہ شروع کر لیتا ہے یؤمنون بالغیب، جو ایمان لے آتے ہیں غیب پر۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا قرآن مجید میں تعارف کرواتا ہے تو اس کے ساتھ قرآن مجید پھر دوسرے لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو کہ وہ مانتا نہیں ہے اور اس کو کفر کہتے ہیں۔ اب کفر کیا ہے؟ ایک دفعہ اگر سوچا جائے عام زبان میں سمجھنے کے لیے تو ہم اس کو بھی واضح کر دیں، پھر آگے چلیں۔ کفر کے لفظی معنی جو ہے وہ چھپانے کی ہے۔ ناشکری کو بھی کفر اس لیے کہتے ہیں کہ محسن کے احسان کو چھپانا ہے، مانتا نہیں ہے وہ چھپاتا ہے، حقیقت کو سمجھتے ہوئے اس سے وہ چھپاتا ہے، قائل نہیں ہوتا، اس کا اقرار نہیں کرتا اس کا۔ اور محسن کے احسان کو اس لیے حمد کے ساتھ شکر کا اس لیے خاص واسطہ ہے مقام کا، مدح کا نہیں تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا، تعریف نہیں، ستائش کے جو اللہ کے لیے ہے سب کچھ ستائش۔ وہ کیوں کہ وہ ہم اس کے احسان مند ہیں، سب کچھ انہوں نے، یہ جو کچھ ہے ہمارے پاس وہ سب کچھ انہوں نے دیا۔ مثال کے طور پہ سب انسان اگر اپنے آس پاس دیکھیں، جتنی زندگی کی نعمتیں ہیں، جتنا یہ ہے، میں کبھی کبھی اپنے مریضوں سے پوچھتا ہوں جس کو میں نے شکر پلانا ہے اور اس کے بہت ساری بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے، تو میں اسے ایک سوال کرتا ہوں، آج آپ لوگوں سے بھی کرتا ہوں، ہمارے سب سے زیادہ قیمتی چیز زندگی میں کیا ہے؟ بولے، آپ نے تو سنا ہوا ہے ہم سے کسان سے، میں نے تمہیں سے سوال کیا، سب سے ہمارے قیمتی زندگی جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من امر ربی اور من روحی، میں نے اپنی روح سے ان میں پونکھا تو وہ زندہ ہو گیا۔ آپ اگر صبح سے شام تک ہفتے کا، مہینے کا، سال کا حساب کریں کہ ایک انسان نے کتنی مرتبہ اس سانس کے اوپر، کیوں یہ اتنا قیمتی ہے کہ اگر یہ وہاں میں کچھ عورتیں کہتے ہیں میرے بچے، کوئی آج تک کسی نے نہیں کہا میرا قیمتی چیز میاں ہے، سب بچوں کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ میاں خوش فہمی میں ہوتا ہے کہ وہ میں اس کے قیمتی ہوں لیکن ان کے لیے بچے قیمتی ہوتے ہیں۔
لیکن وہ کہتے ہیں میرے بچے. تو میں جب اسے کہتا ہوں کہ آپ کا سب سے قیمتی چیز آپ کا سانس ہے، اگر یہ سانس ہے تمہارا، یہ تو بچے بھی ہے، کھانا بھی ہے، زندگی بھی ہے. اگر یہ سانس نہیں ہے تو مجھے بتا دو کہ یہ سارے بچے آپ کو اٹھا کر کے مٹی میں ڈال دیں گے، تو قیمتی تو آپ کا نہیں ہوا نا. اب جب زندگی میں آپ نے اس کو کتنا ٹائم دے دیا شکر کرنے کے لیے کہ میں اپنے سانس کا شکر ادا کروں، کتنی بڑی نعمت ہے. اگر میں نے صبح سے شام تک ایک مرتبہ بھی سانس پہ شکر نہیں کیا، زندگی میں نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ کہ مجھے اس طرف خیال ہی نہیں ہے کہ میں شکر، تو میں نے چھپا لیا اس چیز کو جو حقیقت ہے. شکر کا حقیقت تو میں نے نہیں پایا، ورنہ تو مجھے تو سر بسجود ہونا چاہیے وہاں سے کہ اس نے مجھے سانس دے دیا. اور آدم علیہ السلام نے جب اس کے ناف تک سانس پہنچا، ابھی پاؤں میں نہیں پہنچا تھا، تو انہوں نے فوراً پہچان لیا اور اس نے کہا کہ الحمدللہ یہ ہے. اور اہل جنت بھی جب جنت کی تمام نعمتوں کو دیکھتا ہے نا، تو وہ بندگی اور غلامی کی کیفیت میں اس کے منہ سے نکلتا ہے الحمدللہ. تو اگر ہمارے ہر نماز میں ہمارے منہ میں یہی اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ تم مقام بندگی اور مقام اطاعت سے سٹارٹ کرو، عالم امر کے ساتھ اپنے تعلق، تو یہ الحمدللہ ہے. تو جب اس کو چھپا لیا کسی نے، ان نعمتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اس کا نام کیا پڑ گیا؟ کافر. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوموں میں تقسیم نہیں کیا، بلکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن اور کافر. لیکن یہاں پر ایک تیسرا گروپ بھی بن گیا، تو اس کا ایمان، جن چیزوں پہ ایمان لانا فرض ہے ان میں سے کسی چیز کے انکار کا نام کفر ہے. مثلا ایمان کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی طرف سے لائے اس کا ثبوت قطعی و یقینی ہے. ان سب چیزوں کے دل سے تصدیق کرنا اور حق سمجھنا، ان چیزوں میں سے کہیں بھی پھسل جاتا ہے نا تو کفر کی طرف چلا گیا. جس طرح تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا شروع قرآن مجید میں، اور کہ یہ مومن کی علامات ہے کہ وہ نماز برپا کرتے، ایمان یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ تو مومنوں کا ہو گیا. 2 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر کے بارے میں کہہ دیا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک جو لوگ کافر ہیں تم اسے ڈراؤ، تم اس کو خبردار کرو، تم اس کو جو بھی کرے اپنے کوششی انسانی کے، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی اقرار نہیں کریں گے. ٹھیک. اب اس کے پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، کس کی طرف؟ کہ اس کا جو عرش ہے، جس مشینری اس کا جو عالم امر کے ساتھ تعلق بنائے گا وہ خراب ہے. پھر بات دل کی طرف آ گئی. کیا فرمایا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگائی ہوئی ہے اس کے دل کے اوپر، وعلی سمعہم، وہ جو سننے والا جو مادہ ہے، جو مولانا روم نے سٹارٹ ادھر سے لیا ہوا ہے کہ بش نواز نہیں، یعنی اپنے اندر اطاعت اور سننا پیدا کرو. سننے سے مراد یہ اطاعت ہے، تو اطاعت پیدا کرو. کہ وہ یہاں کہتا ہے وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. دل پہ مہر اس لیے بتایا گیا ہے کہ دل ہر طرف سے محسوس کرتا ہے، ادھر سے بھی محسوس کر سکتا ہے، ادھر سے بھی محسوس کر سکتا ہے، ادھر سے بھی محسوس کر سکتا ہے، ہر طرف سے. تو اللہ تعالیٰ نے مہر اس لیے کہا، مہر جب ایک چیز کو آپ بند کر لیتے ہیں نا کہ کوئی نہیں کھولے گا، تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اس کو مہر کہتے ہیں. اور جب آنکھوں کے لیے پردہ کیوں کہا گیا؟ کہ آنکھ ایک طرف سے دیکھتا ہے نا، تو پردہ اس لیے کہا گیا کہ وہ پیچھے تو نہیں دیکھ سکتا، ادھر سے نہیں دیکھ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے سامنے جیسا پردہ ہے. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. وہ تو عذاب ہے بعد میں جو اس میں ہوگا کہ عالم امر اور عالم خلق کے مسئلے میں. اب مسلمانوں کا بھی ہو گیا، اور کہ ایمان لائے، دل ان کا مان گئے، اور قلب سلیم ہو گیا، جو قیامت کے دن وہ قلب سلیم سے آتا ہے اللہ کے سامنے.